السلام علیکم ناظرین، ARP نیوز کے ساتھ میں ہوں انیسہ ضیاء۔ چیف آف آرمی سٹاف کی جو تعیناتی جس پر بہت عرصے سے پاکستان میں ایک بہت ہی تہلکہ مچا ہوا تھا کہ کون بنے گا، وہ فائنلی تعیناتی ہو چکی ہے اور اس پر عمران خان صاحب کا بھی بہت پازیٹیو رسپانس آیا ہے کہ جس میں انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے مبارکباد پیش کی ہے، نہ ہی صرف چیف آف آرمی سٹاف کو بلکہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کو بھی انہوں نے مبارکباد پیش کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بہت ہی نیک خواہشات کا بھی ذکر کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے 8 ماہ میں جو بھی ہمارے اداروں کے بیچ میں بدمزگی پھیلی ہے اور جو اعتماد ہے وہ خراب ہوا ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو نئی عسکری قیادت آئی ہے اس سے یہ جو اعتماد ہے دوبارہ سے بحال ہو جائے گا، کیونکہ عوام سے ہی جو ہے وہ ریاست چلتی ہے اور عوام کا اعتماد ہمارے اداروں پر لازمی ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک قائد اعظم محمد علی جناح کی جو کوٹ ہے ایک وہ شیئر کیا ہے کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ جو آرمی ہے ہماری، کسی بھی ملک کی جو آرمی ہے وہ اس کا بہت ہی مین پلر ہوتا ہے، لیکن آرمی جو ہے وہ کبھی بھی نیشنل پالیسی ڈیسائیڈ نہیں کرتی، بلکہ جو پالیسی ہوتی ہے ایک ملک کی وہ ہمیشہ سویلینز ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور آرمی صرف ان کی مدد کرتی ہے اور اپنے جو بھی ان کے ذمہ داریاں لگائی جاتی ہیں وہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں۔ یعنی کہ عمران خان صاحب نے پھر سے اسٹیبلشمنٹ کو ایک ہڈن میسج دیا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو آرمی ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ قابل احترام ہے، لیکن آرمی کا جو کام ہے اس کو صرف اتنا ہی کرنا چاہیے، انہیں ہمارے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور انہوں نے اسی امید کا بھی جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ جو آنے والی نئی عسکری قیادت ہے وہ ہوپ سو کہ ایسا نہیں کرے گی، کیونکہ واقعی یہ بات ہے کہ ہماری آرمی جو ہے اس کا جو مین مقصد ہے وہ ہے ڈیفنس، اور پاکستان کا ڈیفنس ہر طرح سے، چاہے وہ نیشنلی ہو چاہے وہ انٹرنیشنلی ہو، ان دا باؤنڈریز ہو یا آؤٹ سائڈ دا باؤنڈریز ہو، آرمی ہی ہمارا جو ہے وہ ڈیفنس کرتی ہے، اور آرمی سے بہتر کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا، تو ان کی جو سب سے پہلی ذمہ داری ہے وہ یہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں عمران خان صاحب کی مقبولیت کی، تو جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا ہے اس کے بعد یہ بہت سارے لوگوں کی زبان پر یہ بات عام ہو چکی تھی کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت جو ہے وہ بڑھ چکی ہے، ان کے جو جلسے ہوتے تھے اس میں بھی جو عوام ہے وہ عوام کا سمندر وہاں پہنچ جاتا تھا عمران خان صاحب کے لیے، لیکن فائنلی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی یہ بات مان لی ہے، اور انہوں نے ایک بہت ہی تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ شائع کی ہے کہ جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جب سے لیگ جو ہے وہ حکومت میں آئی ہے اپنے سارے اتحادیوں کے ساتھ، تب سے لے کر اب تک جو ہے یہ اپنی جو مقبولیت ہے وہ کھو چکے ہیں۔ ایک انہوں نے بہت بڑی بات کہی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو حکمران اتحاد ہیں یہ اپنی مقبولیت کھو چکے ہیں، اور عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اس کے فیکٹس اینڈ فگرز بتاتے ہوئے انہوں نے ایک پوری رپورٹ تیار کی ہے کہ جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ عمران خان صاحب کو اکیلے PTI سے انہیں 19 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ووٹس ملے ہیں، لیکن جو 12 جماعتوں سے بھی زیادہ کی جو پارٹی ہے یعنی کہ PDM، اس کو مجموعی طور پر بھی 15 لاکھ جو ہے وہ ووٹ مشکل سے پڑے ہیں، یعنی کہ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ جو عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے وہ کتنی زیادہ بڑھ چکی ہے، اور عوام میں اس بات کا بہت ہی شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کو کرسی سے کیوں ہٹایا گیا، کیونکہ ڈیموکریسی ہے، اور ڈیموکریسی کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جو بھی سیاستدان کرسی پر بیٹھے گا وہ عوام کی مرضی سے بیٹھے گا، عوام کا چنا ہوا نمائندہ جو ہے وہ ہوگا، لیکن جب سے رجیم چینج ہوئی ہے تب سے جو پاکستانی ہیں وہ کافی زیادہ، پہلے تو کم لیکن اب زیادہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ساری جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے انہوں نے پوری ایک رپورٹ تیار کی ہے کہ جس میں انہوں نے بتایا بھی ہے کہ جب سے حکومت آئی ہے تب قومی اور صوبائی ملا کر 36 نشستوں پر جو ہے وہ انتخابات ہوئے ہیں، کہ جن میں 35 میں PTI نے حصہ لیا ہے، ایک میں انہوں نے حصہ ہی نہیں لیا تھا، لیکن 35 نشستوں میں حصہ لینے کے باوجود ان کو 27 جو نشستیں ہیں ان پر کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور جو نون لیگ ہے ان کا جو اعتماد ہے وہ بھی خراب ہوا ہے، اور ان کی مقبولیت بھی بہت حد تک خراب ہو چکی ہے۔ اس ریشو کو اگر دیکھا جائے کہ جس میں سے 35 نشستوں میں سے 27 عمران خان صاحب کے نام ہیں، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بہت واضح طور پر یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب مور دین 75% سے بھی زیادہ چانسز سے جیتے ہیں، اور اگر ملک میں دوبارہ سے انتخابات ہوتے ہیں یعنی کہ
فیئر الیکشنز دوبارہ سے ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب کے جو چانسز ہیں وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم قومی اسمبلی کی بات کریں تو اس میں 12 نشستوں پر انتخابات ہوئے تھے کہ جن میں 11 میں عمران خان صاحب نے حصہ لیا تھا اور 9 اپنے نام کر لی تھی، اور وہاں پر ایک سیٹ بھی نون لیگ کو حاصل نہیں ہوئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم پنجاب اسمبلی کی بات کریں تو وہاں پر بھی 23 نشستوں پر الیکشنز ہوئے تھے کہ جن میں 17 جو ہے وہ عمران خان صاحب نے اپنے نام کر لی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب اگر ہم خیبر پختونخوا اسمبلی کی بات کریں تو وہاں پر بھی ایک نشست پر الیکشن ہوا تھا کہ جو کہ عمران خان صاحب نے ہی حاصل کی تھی۔ تو پنجاب کی ہم آل ٹوگیدر بات کریں تو اس میں نون لیگ جو ہے وہ صرف 5 سیٹیں ہی حاصل کر سکی تھی، اور ان 5 میں سے بھی 2 کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اسپیشلی جو راولپنڈی اور لاہور والی نشست تھی اس پر دھاندلی کی گئی تھی کہ جس کے بعد ہی وہ نون لیگ کے حوالے ہوئی، ورنہ میجورٹی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ 2 سیٹیں بھی عمران خان صاحب کی تھی۔ تو یہ تو وہ ساری باتیں ہیں کہ جس سے یہ پروو ہو جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ مزید بڑھ چکی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب ابھی بھی انہوں نے ایک بہت اہم اعلان کیا ہے کہ جس میں انہوں نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ آئندہ جو انتخابات ہوں گے اس میں میرے جو کینڈیڈیٹس ہوں گے وہ مزید مضبوط ترین لوگ ہوں گے، یعنی کہ عوام جو ہے وہ انہیں پسند کرے گی اور عوام انہیں ووٹ لازمی دے گی۔ اور عمران خان صاحب فی الحال پاکستان میں واحد سیاستدان ہیں جو الیکشنز کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ الیکشنز پاکستان میں ضرور ہوں گے، اور انہوں نے پنجاب میں الیکشنز کی تیاریاں کرنے کا بھی حکم صادر کر دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی جو ٹکٹس ہیں ان حوالے سے بھی بتا دیا ہے کہ وہ کس کو کون سی ٹکٹ جو ہے وہ اپنی فراہم کریں گے، کیونکہ لاسٹ ٹائم جتنا بھی ایکسپیرینس ان کے ساتھ ہو چکا ہے، جو کچھ سچویشنز ان کے ساتھ ہوئی ہیں اس کے بعد انہیں پتہ چل چکا ہے کہ انہیں کس طرح کے لوگوں کو اپنی ٹکٹس دینی ہیں اور کس طرح کے لوگوں کو انہیں اپنی ٹکٹس نہیں دینی۔ تو لیٹ سی کہ آخر جو نیا دن آئے گا اس میں کون کامیاب ہوگا، کیونکہ بہت حد تک یہ چانسز ہے کہ پاکستان میں انتخابات ہونے ہی والے ہیں، اور ہمیں آپ ضرور بتائیں کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو آپ کس پارٹی کو سپورٹ کریں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔